قاضی من صدقہ کو پر بتگاں دردانی چرا قاضی من صدقہ کو پر بتگاں دردانی چرا صد برا مرتگاں بے موتا برے مرت نکو اشتگی معلومتا سر پر سرا زرت نکو یکتی ترانگے ترانک سے دلا زرت نکو 16 ستمبر سن 2023 کے رات جب لوگ سو کر اٹھے تو سوشل میڈیا پہ انہیں یہ خبر دیکھنے کو ملی کہ بلوچی زبان کے مشہور و معروف شاعر مبارک قاضی 68 سال کی عمر میں بلوچستان کے مرکزی شہر تربت میں انتقال کر چکے ہیں۔ اس خبر سے بلوچی دان اور بلوچی زبان سے محبت رکھنے والوں میں غم اور درد و الم کی لہر دوڑ گئی۔ ادھر مبارک قاضی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور ادھر انہی کا یہ خطا زبان زد عام ہو گیا۔ چوشین قاضی یہ کہ مبارک کنت پدا مشکل انت کے ودی بیت۔ فوتگی کے وقت وہ تربت میں اپنے ایک دوست کے گھر موجود تھے۔ ان کے لاتعداد مداحوں کی معیت میں ان کی میت تربت سے پسنی لائی گئی اور وہاں ان کے بے شمار چاہنے والوں کی موجودگی میں ان کے آخری رسومات ادا کیے گئے اور ان کی تدفین ہوئی۔ مروچی گواتے نیت جہل برزن مروچی گواتے نیت جہل برزن شپی اورے پدا گواری چراغاں 24 دسمبر سن 1955 کو بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی کے کوہدہ امان اللہ کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ چھوٹے سے شہر میں پیدا ہونے والے یہ بچہ بعد میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے مبارک قاضی کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ بلوچستان اور جہاں جہاں بلوچی زبان سے آشنا لوگ رہتے ہیں وہاں مبارک قاضی کے نام سے لوگ ضرور واقف ہوں گے۔ مبارک قاضی کی شخصیت، ان کی وجہ شہرت اور ان کے ناقابل فراموش خدمات پہ آج ہم بات کریں گے۔ میں دلا کوش نساچی نک زربار ہوا جیتئی شار ہوا ظلمگے بازار ہوا وہ من کے روکا منا دل بر زہیرہ لڑتا من کے روکا منا دل بر زہیرہ لڑتا تو کے کم کم میں سوچے تو کے گما گارے ہوا مبارک قاضی کا تعلق پسنی سے تھا اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر پسنی ہی میں حاصل کی۔ سن 1972 کو میٹرک کے بعد مبارک قاضی نے کراچی کا رخ کر کے سندھ مسلم آرٹس کالج میں داخلہ لیا، لیکن مالی مسائل کے سبب وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے اور پسنی واپس آ کر اپنے آبائی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ پسنی آ کر وہ 6 مہینے تک محکمہ ماہی گیری میں لیبارٹری اسسٹنٹ بھی رہے۔ سن 1978 کو ایک بار پھر پڑھائی کے ارادے سے انہوں نے کراچی کی جانب رخت سفر باندھ لی۔ وہاں سے انٹر کرنے کے بعد بی اے کرنے کے لیے اردو آرٹس کالج میں داخلہ لیا۔ سن 1983 میں بی اے کرنے کے بعد سن 1984 میں کوئٹہ کا رخ کیا۔ بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد وہیں سے انہوں نے بین الاقوامی تعلقات پہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قاضی کو شاعری کرنے پر تنقید کا سامنا رہا۔ انہی دنوں قاضی کے گھر پر قاتلانہ حملے اور بم دھماکے بھی ہوئے تھے۔ قاضی صاحب نے اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد پسنی واپس آ کر ایک ادبی تنظیم بلوچی لفظاں کی شنگکاری مجلس پسنی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے فشر ہاربر پسنی میں فنانشل آفیسر کے طور پر کام کیا اور اس کے ڈائریکٹر فنانس کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے اپنی صلاحیت اور لاجواب لیاقت کے سبب سرکاری طور پر فلپائن، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور سنگاپور سمیت کئی ممالک کا سفر کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی انہوں نے بلوچی میں شاعری شروع کی۔ ان کی پہلی شاعری کی کتاب زرنوشت سن 1990 میں شائع ہوئی اور ان کی شاعری کا آخری مجموعہ شکلیں جورانی برورد سن 2022 میں شائع ہوا۔ اب تک مبارک قاضی کے 10 کے قریب بلوچی شاعری کی کتابیں شائع ہوئی ہیں، جبکہ کچھ چھپائی کے مرحلے میں ہیں، جن میں زرنوشت، شاگ ماں سبزیں ساوڑا، منی عہدِ غم قصہ، ہانی منی ماتیں وطن، چولان دریا یلدا تک، مرگ پکو ہاں رب تگاں، جنگل چنچو زیبائنت، آپ سماکن جتگ، گسا واتر کنگ لوٹاں، شکلیں جورانی برورد شامل ہیں۔
بعض من عطا شعر آدھا سید ہاشمی آدھا مولا فاضل آدھا یہ شاعر زمانہ طالب علمی میں قاضی سیاست اور ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ قاضی کو فعال سیاسی کردار کے سبب کئی بار جیل جانا پڑا۔ انہیں پہلی بار سن 1982 میں بی ایس او کے رہنما حمید بلوچ کو دی گئی سزائے موت کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا، جس پر عمان کے ایک فوجی وفد پر فائرنگ کرنے کا الزام تھا، جو عمانی فوج میں بلوچ نوجوانوں کی بھرتی کے لیے تربت آیا تھا۔ یہ ضیاء الحق مارشاء اللہ کا دور تھا، اور قاضی صاحب اس وقت بلوچستان کے بدنام زمانہ سینٹرل جیل مچ میں قید تھے۔ چیلنجوں کے باوجود وہ اپنی ادبی سرگرمیوں کے لیے پرعزم رہے۔ سن 2007 میں انقلابی شاعر کو اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد اپنی شاعری ہی کے سبب 8 مہینہ تربت جیل میں گزارنا پڑا۔ ان کے نظموں پر درجن بھر مقدمات کے علاوہ وہ بلوچستان کے پہلے شاعر تھے جنہیں غداری کے مقدمے میں پھنسایا گیا، تاہم وہ تمام مقدمات سے بری ہو گئے۔ سن 2014 میں ان کے بیٹے قمبر مبارک کے مارے جانے کے بعد انہوں نے فعال سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اور ان کی زندگی بڑی حد تک بدل گئی۔ شاعر گلزمین مبارک قاضی ایک گران قدر شاعر، بلوچی زبان میں ماہر تو تھے ہی، مگر ان کی شاعری عام فہم ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام اور احترام جاگزین ہے۔ ان کا نام ان کے کاموں کے سبب 16 ستمبر سن 2023 کو ان کے انتقال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں تا دیر زندہ رہے گا۔ شعبہ براہوئی بلوچستان یونیورسٹی کے پروفیسر اور شاعر منظور بلوچ کا ماننا ہے کہ بلوچستان میں بلوچی زبان میں شاعری کرنے والے مبارک قاضی کو جتنی عزت اور پذیرائی ملی شاید ہی کسی کو ملی ہو۔ بے باک اور دھڑلے سے شاعری کرنے والے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف شاعری کے ذریعے مزاحمت کرتے تھے بلکہ عملی زندگی میں بھی شامل رہتے تھے، جو ہم نے بہت کم شاعروں میں دیکھا۔ وہ جس حالت میں رہتے تھے وہی دکھاتے تھے اور اشرافیہ کے طرز عمل کو چیلنج کرتے تھے۔ مقران میں حالات کو تبدیل کرنے میں مبارک قاضی کی شاعری کا کردار مختلف ہے۔ یہ وہ شاعر تھے جن کو اپنی پہچان نہیں کرانی پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ محفل میں آتے تھے اور ان کو جتنی پذیرائی ملتی تھی وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کونسل سیشن کے دوران میں نے دیکھا کہ پورا حال مبارک کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ نوجوانوں سے ان کی محبت تھی۔ منظور بلوچ کہتے ہیں کہ مبارک ایسے شاعر تھے جو ہر جگہ بیٹھ جاتے تھے، جس حالت میں ہوتے تھے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ملنگ آدمی تھے، جو کچھ کرتے تھے سر عام کرتے تھے۔ یہی چیز ان کو دوسرے شاعروں سے ممتاز کرتی ہے۔ مقبول ناصر تربت سے تعلق رکھنے والے ایک ادیب اور لکھاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبارک قاضی نے بلوچی زبان کو اپنی شاعری کے ذریعے گھر گھر تک پہنچایا۔ اگرچہ مبارک جسمانی لحاظ سے جدا ہو گئے ہیں، لیکن ان کی شاعری کے اثرات کو نئی نسل کی شاعری میں اور ان کی زبان کے روزمرہ کے استعمال کے حوالے سے سب سے مضبوط اور توانا آواز کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ انہیں بلوچی زبان کا میر تقی میر بھی کہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں بلوچستان کی سیاسی صورتحال، ہر قسم اور ہر رنگ کے موضوعات ملتے ہیں۔ انہیں سن 1980 کے دہائی میں سیاسی بنیادوں پر گرفتار کر کے مچ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ وہ متواتر ادبی اور سیاسی منظرنامے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ مبارک کی شاعری عام فہم اور ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ان کی شاعری اور مصرعے گھروں اور محافل میں بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ شاعر عاشق مبارک قاضی کے انتقال پرملال پہ اہل علم و قلمکار، فنکار، وزراء اور سیاستدانوں کی بڑی تعداد نے غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بلوچ کاز کے لیے مبارک قاضی کی خدمات اور غیر متزلزل وابستگی کے اعتراف کرتے ہوئے ان کے انتقال کو بلوچی ادب کا پر نہ ہونے والا خلا قرار دیا ہے۔ قاضی کی جو شاعری ہے وہ اس کی عملی مظاہرہ اس نے کیا، وہ دونوں ماشاءاللہ انہیں جیلوں میں رہا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے ایکس پر لکھا، میں اپنے دوست قاضی کے انتقال پر سوگوار ہوں۔ ان کی روح کو لفظوں کی شاندار فنکاری سے مزین کیا گیا تھا۔
ایسی شاعری جو بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو گئی۔ بلوچ کاز کے لیے ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا راستہ مشکلات اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی جدوجہد عظیم اور بے پناہ ہے۔ بی ایم پی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار اختر منگل نے ایکس پر لکھا، آج ایک افسوسناک دن ہے۔ اپنے قلم کی طاقت سے بلوچوں کے دکھوں اور بلوچوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے عظیم شاعر کو ہم نے کھو دیا ہے۔ اپنی آنے والی نسل کو ان کے کام سے واقف کرنے اور اسے مسلسل فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ الفاظ کبھی نہیں مرتے بلکہ قوت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ مبارک قاضی بلوچستان کے معروف اور اہم ترین شخصیات میں سے تھے۔ انہیں اہل بلوچستان اور بلوچی زبان سے وابستہ لوگ بے حد پسند کرتے تھے۔ بلوچوں کے متعلق مردہ پرستی مشہور ہے کہ وہ اپنے زندہ لوگوں کی اہمیت اور ان کی خبر گیری کو اکثر فراموش کرتے ہیں، لیکن مبارک قاضی کے متعلق ان کا رویہ ذرا مختلف ہے۔ بلوچ قوم نے انہیں ان کی زندگی ہی میں وہ قدر و منزلت عطا کی جس کا وہ حقدار اور مستحق تھا۔ لامحدود عزت و احترام اور رتبہ و مقام کے پیچھے بلوچ قوم کے لیے ان کے گران قدر خدمات اور ان کے نایاب اشعار تھے۔ قاضی کی کل جمع پونجی اور سرمایہ حیات ان کے اشعار تھے، جنہیں انہوں نے اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے لکھے تھے۔ دیدگاں نظار گوشاں بلبلی ترانے کپی۔ 16 ستمبر کو شاعر آشوب، شاعر گلزمین مبارک قاضی اگرچہ دائی اجل کو لبیک کہہ کر انتقال کر گئے، مگر ان کا محترم نام، گران قدر کام اور بہترین کلام امر ہو چکے ہیں۔ ظلم کے ایوانوں میں ان کے اشعار گونجتے رہیں گے۔ ادب کی محافل میں ان کے کلام کی پھڑنت جاری رہے گی۔ قاضی نے اپنے متعلق ایک عجیب بات کہی، ایسا قاضی جو مبارک بھی ہے پھر کبھی مشکل ہے کہ پیدا ہو۔ قاضی کے ایک نظم کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، میرے یہ نغمے ہر ایک دیوار و در پہ لکھیں، ہر ایک پتھر پہ ربد نوشتے ضرور سینچے، کہ آ گئی ہو وطن پرستوں کو ہے وطن کیا، وطن جو صدیوں سے اپنی آزادی کا نشاں ہے، وطن جو ایمان، مہر، مذہب، وطن جو ہر آدمی کی شان ہے، وطن جو انجیل، وید، گیتا، زبور، تورات یا قرآن ہے، وطن مرادوں کی گلزمی ہے، وطن سمی ہے، وطن بہاروں کی رنگی ہے، وطن نہیں ہے تو نہیں ہے کچھ بھی، وطن ہے ہم تم ہے زندگی ہے۔ راضی نہیں باور